تو پھر کیا فیصلہ ہوا ابھی تک؟ کیا چلیں گے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ گرینڈ الائنس میں آفٹر عید، یا ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ فی الحال برقرار ہے اور آپ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل بھائی. ہم ایک چیز میں کلیئر کر دوں. جی، یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے میڈیا کے میدان میں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ جی عید کے بعد یہ ہو رہا ہے اور عید سے پہلے یہ ہو رہا ہے. تو جمعیت علماء کی طرف سے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، ہمارا چونکہ نیا نظم بنا ہے جی، اور اس نئے نظم کی ہماری جنرل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ 19 اور 20 اپریل کو بلا لیا گیا ہے، ایک مہینہ پہلے سے. اچھا. اور یہ وہی کونسل ہے جس نے میجر ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کس رخ پہ جانا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور ہم نے کیا ڈائریکشن متعین کرنی ہے، یہ 19-20 کے اس اجلاس میں جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی ہم آگے کے لیے کوئی بات کر سکیں گے. لیکن ایک بات طے ہے عادل بھائی کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اس کی بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس اجلاس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچے. اچھا، اس آپ کی گفتگو سے میں دو چیزیں اخذ کر رہا ہوں. ایک تو حکومت کے ساتھ مراسم اپنی جگہ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کا ایک عقیدت کا تعلق ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن آپ حکومت میں نہیں شامل ہو رہے، آپ اپوزیشن میں ہی رہیں گے. اور دوسری بات کہ اگر آپ کا 20 اپریل کو اگر آپ کی شورا یا نظام جو بھی آپ اس کو نام دے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں، لیکن تحریری معاہدہ ہوگا، اسی صورت آپ جائیں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اتنی اس میں سخت ہے کہ وہ کسی کو ساتھ شامل کر سکے، کسی کو ساتھ چلا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت میں یا کسی کا سیاسی ویژن یہ اس طرف اس کو لے کے جا سکتا ہے. نہیں، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں شامل. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی سیاسی ورکر کا سیاسی ویژن اس کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ اس طرح کی حکومت میں شامل ہوا جائے. تو یہ تو طے ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت میں شامل نہیں ہوگی. جہاں تک ہماری مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس کے بعد کے فیصلے ہیں، تو اس کے بعد اگر فیصلہ آ جاتا ہے جس طرح ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان میں کچھ فاصلے رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں. کچھ فاصلے اور بہت سارے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ کم بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں. اچھا، بہت زیادہ کم ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر لازمی بات ہے جب ہم بیٹھیں گے تو اس اتنے بڑے اتحاد کے لیے پھر کچھ کاغذ کی کارروائی بھی ہوگی، کچھ زبانی باتیں بھی ہوں گی، اعتماد کی فضا بھی بنے گی، اور انشاءاللہ پھر اسی کے مطابق آگے چلیں. اچھا، یہ بالفرض لیٹس سپوز اگر جنرل شورا آپ کی فیصلہ کر لیتی ہے کہ آپ نے جانا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں اور پورا سارا، اور پھر پی ٹی آئی جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ یہاں تک مولانا صاحب کو کہا گیا کہ ہم تو اگلا الیکشن آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اتنی سیٹیں آپ کے ساتھ، آپ کا کارکن مان جائے گا اکٹھا الیکشن لڑنا پی ٹی آئی؟ یہ عادل بھائی یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. ہاں، ابھی ابتدا ہوگی اتحاد کی، اس کے لیے اعتماد سازی ہو رہی ہے اور یہ آگے بھی چلے گی. اتحاد بنے گا اس حکومت کے خلاف، اور پھر اس کے بعد وہ ایک تحریک جب چلے گی، یہ الیکشن کا جو مرحلہ ہے وہ اس کے بہت بعد میں آنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو خارج از امکان تو نہیں قرار دیا جا سکتا. ہم پاکستان کی سیاست میں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، اگر مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اس اعتماد سازی اور اس پر اتنی بڑی تحریک اگر ہم چلائیں گے حکومت کے خلاف، اس میں جب ہم اکٹھے ہوں گے تو کیوں کر اس کو خارج از امکان قرار دیا جا سکے گا کہ ہم اکٹھے الیکشن لڑ سکیں گے؟ یعنی تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے الیکشن لڑا جا سکتا ہے. سیاست میں تو یہ اس کے بارے میں نفی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتا. بڑی واقعی فاصلے کافی کم ہو گئے ہیں پھر. یہ تو ہے فاصلے اتنے عرصے سے جو ہم آپس میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا جی کہ اس کو آپ حالات کا جبر کہیں، آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا جبر کہیں کہ ہم یہاں تک آ گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگ اور پانی کو ملا دیا، کہ سیاست میں یہ مثبت پیش رفت ہے. اچھا، وہ ایک محاورہ ہے نا، آگ اور پانی کا ملاپ جو ہے. تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے آگ کے ساتھ آگ ہو جانا ہے یا پانی کے ساتھ پانی ہونا ہے. دیکھیں بننا کیا ہے. میں جمعیت علماء کے کارکن کی حیثیت سے تو میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ ہمیں نہ اس وقت جب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی کوئی اپنے اصول اور نظریات سے ہٹا سکا. ہم نے جن اصولوں پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یعنی پی ٹی آئی کے خلاف جو تحریک چلائی تھی،
نہ کوئی اس وقت ہمیں ہٹا سکا تھا، نہ پھر آج جب یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنی طرف لا سکے ہیں، اور نہ ہمیں ہمارے اصول اور نظریات پی ٹی آئی سے دور رکھ سکے ہیں۔ ضیاء الرحمان بھائی، ایک جو کنسنسس میں اسے کہوں گا جرنلسٹوں میں، اینالسٹوں میں، وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ مولانا کے پاس ہے، اور آپ کا کارکن جو ہے وہ باقی جماعتوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوتا تھا جس نے خود سوزیاں بھی کی، کوڑے بھی کھائے پورے، آپ کا کارکن جو بھی ہو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا پھر، لیکن آپ آ جاتے ہیں اسلام آباد میں، پیچھے مڑ کے دیکھیں پوری پی ٹی آئی غائب، پھر کیا کریں گے؟ تو عادل بھائی، آپ صحافی ہیں، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، پاکستان کی صحافت دیکھ رہے ہیں، یہ تجربات آپ کو پچھلی پی ڈی ایم کی تحریک میں نہیں ہوئے؟ اس وقت بھی ہوئے، وہ تو آپ نے اس وقت بھی ہوئے، ہم نے تب بھی سنبھالے، سٹیج پہ صرف تقاریر کے لیے آئے تھے، ہم نے تب بھی سنبھالا، ہم انشاءاللہ اب بھی سنبھالیں گے۔ اور ایسا امید دیکھیں، کبھی بھی مستقبل کے امکانات پر آپ کسی کے حوالے سے تجزیہ مرتب نہیں کر سکتے۔ ہم پچھلے نتائج پہ تو بات کر سکتے ہیں، آگے کے مستقبل کے حوالے سے ہم کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، اس پر نتائج مرتب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا کارکن الحمدللہ وہ اس حد تک میچور سیاسی کارکن ہے، اور اس حد تک پاکستان کے سیاسی نظام اور پھر سڑک کے میدان کو سمجھتا ہے کہ وہ اس تب بھی سنبھال لیا تھا، انشاءاللہ آگے بھی سنبھالیں گے۔